ہے نا. عربوں کا طور و طریقہ یہ تھا کہ کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو اجاگر کرتے ہیں, ہے نا, اس خوبی کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں. اسلام آنے کے بعد اس عادت کو اسلام نے اور آگے بڑھایا کیونکہ اچھی عادت تھی, اور اسلام نے اس عادت کو باقی رکھا. ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. ان کا لقب صدیق پڑا, یعنی سچا, انتہائی سچا, نیک آدمی, صادق آدمی, یہ لقب دیا گیا. اور ہم عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کا لقب سنتے ہیں, ان کا لقب الفاروق ہے. فاروق لفظ فرق یفرق یا پھر فرق یفرق کے روٹ ورڈ سے بنا ہے. الفاروق یعنی فرق کرنے والا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اور یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, ان کا لقب تھا الغنی. اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سنتے ہیں, ان کا لقب تھا الحیدر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان تمام لوگوں کو القاب دیے گئے, اور عربوں کے پاس القاب دینا اچھی چیز ہے, اور اسلام نے اچھی چیز کو باقی رکھا. لقب دینے میں کوئی قباحت نہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں ہم گنگا کچھ الٹی دوڑاتے ہیں, ہے نا. ہم لقب اس آدمی کو دیتے ہیں جس کے اندر عیب ہو. کسی کے اندر کوئی عیب دیکھ لے, اس عیب سے اسے ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں, ہے نا. کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی دھوکے باز ہے نا, یہ آدمی تجارت میں گھاٹا کرنے والا, یہ آدمی تجارت میں ڈنڈی مارنے والا, ہے نا. لوگوں کو ان کے اندر جو عیوب ہیں, ان کے اندر جو خامیاں ہیں, ان خامیوں کو بنیاد بناتے ہیں لقب دینے کے لیے, ہے نا. یہ بالکل اسلام جو طریقہ سکھاتا ہے اس کے برعکس, ہے نا. آدمیوں کے اندر خوبی جو ہے, لوگوں کے اندر جو خوبی ہے اسے اجاگر کریں, اور اسے بنیاد بنا کر کسی کو لقب دیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. 4 چیزیں ہیں میرے دوستو. ایک ہے نام جو باپ والدین ایک شخص کو رکھتے ہیں, اسے نام کہتے ہیں. ایک ہے لقب, آدمی کی خوبی دیکھ کر لقب دیا جاتا ہے. ایک ہے کنیت. کنیت کیا ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم, جیسے علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو الحسن, اور جیسے ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سنیں گے ان کی کنیت تھی ام الحسن, حسن کی ماں, یعنی بیٹے سے موسوم کرنا, بیٹے کا نام لا کے باپ کا لفظ ساتھ جوڑنا, ماں کا لفظ ساتھ جوڑنا, اسے کنیت کہتے ہیں. عربوں کے پاس عزت کے لیے کنیت استعمال کرتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی ایک بڑے آدمی کو, ایک عزت والے آدمی کو نام سے نہ پکاریں بلکہ اس کی کنیت سے پکاریں. فلاں کا نام محمد ہے, ان کے لڑکے کا نام عبداللہ ہے, تو آپ انہیں پکاریے ابو عبداللہ. یہ اچھی چیز ہے. کنیت سے لوگوں کو بلانا یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا. ہمارے ہاں بھائی, ماموں, چاچا, جی انکل, یہ استعمال کرتے ہیں, لیکن کنیت ہم استعمال نہیں کرتے. کنیت استعمال کرنا چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت سے بلانا پسند کرتے تھے. کسی کو لاڑ سے پکارنا چاہے, پیار سے پکارنا چاہے, کنیت سے پکارتے تھے. ان کی کنیت جو ہوتی اس سے پکارتے تھے. تو کنیت استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے نا. نام سے پکارنا یہ غلط بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت سے پکارتے تھے. کبھی ابا جان کہتے اور کبھی کنیت سے پکارتے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش رہتی, ہے نا, حشاش بشاش رہتی, ماحول جو ہے نرم ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں کنیت سے پکارتی, کہتی ابو القاسم کہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی. اور جب بھی غصے میں آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی, ہے نا, کہتی رب محمد کے رب کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لفظ استعمال کرتی. اور بعض عورتوں نے ہمارے معاشرے میں شوہروں کو نام سے بلانا سنت سمجھ رکھا ہے, شوہروں کو نام سے بلانا سنت سمجھ رکھا ہے. اور ہمارے یہاں جی, آؤ جی, جاؤ جی, ہے نا, یہ جو استعمال کرتے ہیں اسے ختم کر کے شوہروں کو ڈائریکٹ نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت ہے. نہیں میرے دوست, غلط بات ہے. شوہر کا احترام ہے اور آپ نام سے مت پکاریے, البتہ کنیت استعمال کیجئے, لیکن نام پکارنے میں کوئی قباحت نہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ جو پرانے رواج میں اگر کسی سے عورت سے ان کے شوہر کا نام پوچھا جائے, فوراً بچے کو بلاتی, ابا کا نام بولو جی. شوہر کا نام بھی منہ میں لانا نہیں چاہتی, ہے نا. یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا. ایسا نہ ہو, شوہر کا نام منہ میں لا سکتے ہیں, لیکن انہیں پکارتے وقت نام سے پکارنا ایک قباحت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں. البتہ کنیت استعمال کریں, کنیت استعمال کریں. ان کی جو کنیت ہے کنیت سے پکاریں, یہی بہت اچھی چیز ہے. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز خاندان کا نام. چوتھی چیز خاندان کا نام. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد بن عبداللہ الہاشمی,
محمد بن عبداللہ الہاشمی القرشی، یہ ہاشمی خاندان کا نام ہے. عربوں کے پاس آج بھی رواج ہے، وہ اپنا نام بولتے ہیں، اپنے والد کا نام بولتے ہیں، اس کے بعد اپنے خاندان کا نام بولتے ہیں، ہے نا. خاندان کا نام یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے عربوں کا طریقہ تھا جسے اسلام نے باقی رکھا. اچھی چیز ہے کہ آدمی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے جو ہے نام کے ساتھ خاندان کا نام جوڑیں. اب کسی کے خاندان نہیں تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہے نا. ہر آدمی اسلامی معاشرے میں ہر آدمی اپنے خاندان سے مشہور ہوا کرتا تھا، ہے نا. جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی فخر کی بات کریں، ہم فلاں خاندان کے، ہم فلاں خاندان کے ہیں، یعنی اپنی بڑائی فخر ثابت کرنے کے لیے اس طور پر ہم بات نہیں کرتے. ہم خاندان سے مراد اس کی شناخت، اس کا ایڈریس. مسلمانوں کے پاس یہ قدیم طریقہ تھا، لیکن جب سے انگریز ہندوستان میں گھسائے، جہاں کہیں بھی انگریز اپنی حکومت قائم کیے، انہوں نے مسلمانوں کو ان کے اصول سے کاٹ دیا، ان کے اصول سے کاٹ دیا، اور سب کو ان کے نام اور ان کے والد کے نام سے انہیں محصور کر دیا، انہیں ان کے خاندان سے کاٹ دیا. کیونکہ جب آدمی اپنے خاندان سے جڑا ہوا رہتا ہے تو وہ اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتا ہے، ان کے کارناموں کو یاد کرتا ہے، اسلام کے لیے انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو بطور قربانی پیش کیا، اسلام کے لیے کیسے مر مٹتے تھے، کتاب و سنت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. جب آدمی اپنے خاندان کا نام لیتا، اپنے آبا و اجداد کا نام لیتا، اس کے اندر یہ حمیت جاگ اٹھتی، یہ جذبہ جاگ اٹھتا، اور وہ اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا. یہ انگریز جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کے خاندان سے ان کے ناموں کو کاٹ دیا، ان کے اصول کاٹ دیے، صرف انہیں دوسرے ناموں میں محصور کر دیا، ہے نا. یہ دکنی، یہ شیخ، یہ سب کیا ہے؟ یہ خاندان کے نام نہیں ہیں. دکنی دکن سے جو لوگ آئے ان کا ہے، شیخ دوسرا ہے نا. یہ مختلف جو ہے خاندان کے نام ہمارے اندر مشہور ہو گئے، یہ اصل میں خاندان کے نام نہیں. تو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ایک ہے لقب، ایک ہے نام، ایک ہے کنیت، اور ایک ہے خاندان کا نام. یہ چار طریقے سے عرب اپنے نام رکھا کرتے تھے، اور لوگوں میں ان کی شہرت ہوتی تھی، اور اسلام نے اسے باقی رکھا.